والسادات کرام، سامعین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ حیدری میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانِ خلوص پیش کریں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان انس و جان، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود پاک کا ہدیہ نیاز مندانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے، اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سید البشر، بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود پاک پیش فرما دیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بست تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، بست تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، علی کو ڈھونڈا تو وہ خانہ خدا سے ملے، علی کو ڈھونڈا تو وہ خانہ خدا سے ملے، خدا کو ڈھونڈا تو ہم کو علی کے گھر سے ملا، خدا کو ڈھونڈا تو ہم کو علی کے گھر سے ملا۔ شاخ پھولوں بھری حسین سے ہے، شاخ پھولوں بھری حسین سے ہے، معتبر خاک بھی حسین سے ہے، معتبر خاک بھی
حسین سے ہے، اور کربلا کچھ نہیں ہے بس ایک نام، کربلا کچھ نہیں ہے بس ایک نام، نام میں روشنی حسین سے ہے، نام میں روشنی، نام میں روشنی حسین سے ہے۔ موت کے بعد، موت سے پہلے، موت کے بعد، موت سے پہلے ایک دنیا نئی حسین سے ہے، ایک دنیا نئی حسین سے ہے، ایک دنیا نئی حسین سے ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا، بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا، مذاق زندگی بے سر دیے پیدا نہیں ہوتا، مذاق زندگی بے سر دیے، مذاق زندگی بے سر دیے پیدا نہیں ہوتا۔ جو رسماً ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدہ ہے، جو رسماً ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدہ ہے، مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا، مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور مودت کے تعلق سے ہم مومنوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے، میرے پیغمبر، میرے رسول نے مصیبتیں جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، دشمنوں کی اذیتوں، مصائب و مشکلات کو اپنے سینے پہ اٹھا کے مقدس سرزمین حرم مبارک کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے مقام طائف میں دشمنان اسلام کے پتھروں سے لہو لہان اور زخمی ہو کر کے دشمنوں کے بچھائے ہوئے خاردار راستے ان پر چل کر ہجو گوئی کرنے والے، برائی بکنے والے، گالیاں دینے والے، تانا زنی کرنے والے دشمنوں، حاسدوں، ظالموں، شریروں کی شرارت و ظلم کو برداشت کر کے جو پیغام حق تمہیں پہنچایا ہے، اس پیغام کے بدلے میں اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ہم
تم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ تم آل نبی سے محبت کرتے رہو۔ سیدھا سا اس کا یہ خلاصہ ہے۔ ظلم کے بدلے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے پتھر کھائے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دشمنوں کی ایذاؤں کو جھیلا ہے، کبھی شکوہ و شکایت و فریاد و فغاں کبھی نہیں کیا۔ رسول نے ان مصائب و مشکلات کو جھیل کے بھی جب طائف میں دشمنوں نے لہو لہان کر دیا اور فرشتہ ملک جبال، پہاڑوں کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ ظالم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حق کے اعلان کرنے والے کو مار دیں گے، کچل دیں گے، مٹا دیں گے، یا ظلم کر کے ہم اس کی حق کی آواز کو دبا دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ چاہتے ہیں اور یہ ظن اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کو پتھروں سے لہو لہان کر دیں گے تو اس کا پیغام اسلام اور پیغام توحید بند ہو جائے گا؟ اے نبی، مجھے خدا نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ کے حضور میں بھیجا ہے، میں سارے پہاڑوں کا محافظ فرشتہ ہوں، آپ حکم دے دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف کو ہمیشہ کے لیے ختم اور نیست و نابود کر دوں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اے فرشتے، تو اس لیے آئے ہو کہ اس بستی کو مٹا دو، اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں بسیج کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرو۔ سنو، میں اس کائنات میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا، میں اس دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ پتھر مارنے والے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر یہ لوگ اذیت دینے والے، گالیاں بکنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، مصیبتیں ڈالنے والے، اگر یہ لوگ تانا زنی کرنے والے ہیں، اگر یہ لوگ مجنون، جنون اور پاگل پن کا مجھ پر الزام لگانے والے ہیں تو کیا ہوا؟ میں امید کرتا ہوں ان کی نسلوں میں سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھے گی۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ بنائے گا۔ کیا رحمت کا تقاضا ہے، ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی رحمتیں تقسیم فرماتے ہوئے نظر آتے۔ ان کی نسلوں میں وہ آئیں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ایک پیغمبر کو چاہنے والے، یعنی اے فرشتے تباہ نہ کر، ان پہاڑوں کو اگر تجھے ملانے کی طاقت ہے تو اس محمد عربی میں اللہ نے وہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے کہ طائف والوں کی ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کا خدا نے مجھے جذبہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے مٹانے کی دعا یا بد دعا نہیں کروں گا، میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، میں ان کی ہدایت۔ ایسا رسول جس نے اتنی اذیت جھیل کر، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی صرف اور صرف امت کی رحمت اور راحت ہی کا سوال کیا، اس رسول کے لیے رب نے ارشاد فرمایا، اے کلمہ پڑھنے والوں، میرے حبیب نے اتنی مصیبتیں برداشت کی تمہارے لیے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے رہے، اور جب خدا نے سوال فرمایا صلی یا حبیبی
اے محبوب مانگ. جب بھی خدا نے سوال کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے رسول مانگیے، آپ کی منہ بولی بات پوری کی جائے گی، آپ کا سوال آج مکمل کر دیا جائے گا. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، شب معراج جب مقام قرب میں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب نے اس مقام پر عرش سے ماورا لامکان کی منزلوں سے آگے اپنے محبوب سے پوچھا اے حبیب مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 600 مرتبہ خدا نے پوچھا کیا مانگتے ہو، اور 600 مرتبہ رسول نے فرمایا اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں، اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں. ایسا رسول جس نے ہمیشہ ہماری بخشش مانگی، ہمارے لیے مغفرت مانگی، ہمارے لیے خدا کی رحمت مانگی، وہ رسول اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. کیا مانگتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی خدا کے بتائے سے. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے اس کے بدلے میں جو کار رسالت انجام دیا اس کے صلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات اس سلسلے کی بتا دینا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آل نبی کی محبت اور ان کی تعظیم سے آل نبی کا کچھ درجہ بلند نہیں ہو جاتا. اور یہ حقیقت بھی ہے. کبھی آپ غور کر لیں کتنے سیدوں کے ہاتھ آپ نے چومے ہیں، کتنے سیدوں کے ہاتھ چومے. آپ کے ہاتھ چومنے سے کیا کسی سید کی عزت بڑھ گئی؟ ہمارا ان کی دست بوسی کرنے سے کیا سید کا مقام بڑھ گیا؟ نہیں، اس کی تعظیم کرنے سے خدا کے دربار میں ہمارے عشق کی شان بڑھ گئی، ہماری محبت کا مقام بڑھ گیا. آپ جانتے ہیں جب نار نمرود میں حضرت خلیل کو ڈالا جا رہا تھا تو لوگ منتیں مانتے تھے یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں اتنی لکڑیاں لاؤں گا. کوئی بوڑھی آ رہی ہے لکڑیاں ڈال رہی ہے، کوئی جوان آ کے لکڑیاں ڈال رہا ہے، کوئی یہ ڈال رہا ہے، سب ڈال رہے ہیں، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. نارے نمرود میں سب لکڑیاں ڈالے، اس الاؤ میں بھٹی میں اس میں ایک میڈک بھی تھا، وہ اپنے منہ میں پانی لا کے ڈال رہا تھا، اور ایک گرگٹ بھی ہے جو اپنے منہ میں چھوٹی چھوٹی سلیاں لا کر کے ڈال رہے ہیں. علامہ حضرت شیخ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس سے پوچھا گیا میڈک سے کہ تیرے 1-2 قطرے پانی اس میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا اس سے تو ان کو کوئی فائدہ یا کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میدان قیامت میں راز کھل جائے گا کہ ہم نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم ابراہیمیوں کے ساتھ تھے. اس کروڑوں کلمہ پڑھنے والوں میں، ان لاکھوں توحید کا اقرار کرنے والوں میں آل رسول کا ہاتھ چومنے والا سب سے الگ نکل آئے گا. یہ ہے محمد کے گھرانے سے محبت کرنے والا. یہ تو قیامت میں معلوم ہوگا. یہ گھرانہ بڑا دلکش گھرانہ ہے، بڑا نرالا گھرانہ، بڑی شان والا گھرانہ، جس کو رسول یہ کہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے.
جس کو رسول یہ فرمائے یہ ہیں میرے گھر والے، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات آپ کی گوش گزار کراؤں، ان گھر والوں میں کون ہے پنجتن پاک، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج ان میں کا وہ پہلا، میں جن کے ذکر کی سعادت سے کچھ دیر صرف مختصر ہم عرض کریں گے تاکہ فیضان حیدر کرار سے بھی ہماری محفل کو اللہ تعالی مالا مال فرما دے۔ علی شیر خدا، مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، جس کی ضرورت ہر زمانے کو ہے، جس کی حاجت ہر دور کو ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور صرف چہرہ نہیں، آپ جو علی علی اگر کبھی کرتے رہو خدا کرے یہ نصیب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کی بات کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، علی کو یاد کرنا عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف۔ ایک ہے النظر الی وجہ علی، النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا، مولا علی مشکل کشا کا چہرہ دیکھنا۔ وہ تو وہ خوش نصیب تھے جو حیدر کرار کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور وہ بڑے درجے والے تھے جن کی محفل میں مولا علی بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدنا یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیعاد للعدل والانصاف مزین ممبر و محراب سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کا وہ تیسرا جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے تھے، سیدنا حضرت کان سکھا وجود و عطا کا منبع و مظہر حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محفل میں مولا علی جاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ مگر آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ایک بار عرض کی ابا حضور یا صدیق یا ابا بکر، اے ابو جان، میں اکثر یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جہاں مولا علی ہوتے ہیں آپ علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی نظر علی مرتضیٰ کے چہرے پر ہی رہتی ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کم نہ سمجھنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کو رسول نے اپنی حیات میں، اپنی موجودگی ظاہری زندگی میں اپنے سامنے مسجد نبوی کے مصلی کا امام بنایا ہے۔ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرتبہ
حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ جس کو خدا نے ہر فضیلت دی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ انہوں نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین، بیٹی ان کی ہے، بی بی رسول کی، ہم مومنوں کی ماں ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں جس کی پاکی کی آیتیں نازل فرمائے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کی ابو حضور آپ علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ارشاد فرمایا تم یہ دیکھتی ہو کہ میں علی کو دیکھتا ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ تو لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں عبادت میں رہتا ہوں۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود جو علی کے چہرے کو دیکھتے رہیں، یہ ہے تکنا، علی کا چہرہ دیکھنا۔ وہ خوش نصیب تھے جس کی مجلس میں مولا علی بیٹھتے تھے، یا وہ خوش نصیب تھے جو مولا علی کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ہمیں تو میسر نہیں نا، آج ہم ان کے نام کی مجلس میں، ان کے ذکر کی مجلس میں، ان کی یاد کی مجلس میں، مگر چہرہ تو نہیں نا۔ تو رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اے لوگوں، ان لوگوں کے لیے تو بشارت ہی ہے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہی ہے جنہوں نے چہرے علی دیکھا، مگر تم لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے، تم لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے۔ کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور ایک مقام پہ فرمایا النظر الی علی عبادت، علی جدھر رہتے ہوں اس سمت کو تکنا بھی عبادت ہے۔ نجف اشرف کدھر ہے؟ مکان حیدر کہاں ہے؟ روضہ مرتضیٰ کس طرف ہے؟ محبت سے اگر اس سمت اور اس دشا کو تک لو اور یہ نیت کر لو کہ ادھر میرا مولا رہتا ہے، قسم رب کی یہ دیکھنا بھی خدا کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ علی علی ہے، جس کو خدا نے علی بنایا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ علی ہے جس کو میرے رسول نے اپنے گھرانے میں شامل فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسرے نبیوں کی اولادیں ان کی پشت سے چلتی ہے، اور میری اولاد کو اللہ نے علی کی نسل سے چلایا ہے۔ علی کی صلب سے جو چلی ہے وہ میری اولاد ہے۔ دیگر پیغمبروں کی اولادیں ان کی صلب سے چلی، میرے بیٹے علی کی صلب سے۔ یہ جتنے سادات ہیں سب علوی ہیں، سب علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ فرمایا علی وہ ہے کہ جس کو علی جنت میں جانے کی اجازت دے گا اللہ اسی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ علی جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ علی کی محبت مومنین پر واجب ہے۔ ایک مقام پر جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، خدا نے حضرت علی جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیج کر ارشاد فرمایا اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نادی علی مظہر لجائے تجد حولا لک فی النوائے کل ہم و غم سینجلی بے نبوتک یا رسول اللہ و بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اے رسول نادی علی، خیبر فتح نہیں ہوتا نا، کہ لے خیبر فتح نہیں ہوتا، یہودی
اپنے بڑے مضبوط قلعے پر ناز کرتے ہوئے اس کے دروازوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ کسی سے کھلے گا نہیں اور اس دروازے کو کوئی اکھاڑے گا نہیں۔ نادِ علی، اے نبی علی کو بلا، علی کو پکار، اس لیے کہ علی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، مظہر العجائب، علی عجائبات کے خزانے کا نام ہے۔ میں نے علی کو معمولی نہیں بنایا، اپنی قدرتوں کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ نادِ علی مظہر العجائب، تیرا علی عجائبات الہی کا مظہر ہے، میرا علی میرا عجائبات کا مرکز ہے۔ علی وہ ہے جس کو یا تو خدا سمجھ سکے گا یا خدا کا رسول سمجھ سکے گا، علی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، تم ہر معاملے میں، بلا و مصائب میں، ہر حالت میں، ہر مقام پر تم علی کو مددگار پاؤ گے۔ حکم کس کو؟ رسول کو، اے رسول بلاؤ۔ اسی لیے تو دوستو میرے رسول نے بھی اگلے دن غالباً سب کو اپنے صحابہ کی مجلس کے درمیان میں ارشاد فرمایا، کل جھنڈا میں اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا صرف فتح نہیں بلکہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ حالانکہ وہاں جتنے تھے وہ سب خدا سے محبت کرنے والے، اور وہاں جتنے تھے ان سب سے اللہ رسول محبت کرتے تھے، مگر اس میں ایک ایسا ہے جو سب میں چنا ہوا، اسی کو مجتبی و مرتضی کہتے ہیں۔ وہی مجتبی ہے، وہی چنا ہوا۔ فرمایا اس میں ایک ایسا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں علم اسلام جائے گا تو اللہ اس کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا راوی کہتے ہیں ہر صحابی کے دل کی تمنا کہ کل جھنڈا مجھے ملے، کل جھنڈا مجھے ملے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فتح والا معاملہ تو خدا کے دستے قدرت میں تھا، مگر اس میں سب سے بڑی بشارت کیا تھی؟ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا۔ کتنی بڑی بشارت تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی جماعت والے۔ آج ایک الگ بشارت کے لیے سب منتظر ہے نبی کس کو جھنڈا دیتے، اور پھر جب دوسرا دن ہوا سب مجلس رسول سج گئی ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور اس میں ہر صحابی بلند ہو کر چہرہ دکھا رہے، حضور مجھے بلا لیں، حضور مجھے بلا لیں، سرکار میرا نام لے کے اٹھائیں، سرکار مجھے کھڑا کر دے اور اسلام جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ مگر یار کی نظر تو دلدار کو ڈھونڈتی، اس کی نظر نے دیکھا میرا محبوب نہیں ہے، میرا دلدار نہیں ہے، میرا وارث نہیں ہے۔ آپ کی نظر نے دیکھا پوری مجلس کو چھان مارا، کہیں نظر نہیں آئے، لب کھلے، صحابہ منتظر ہے اب کون سے پھول جھڑنے والے ہیں، صحابہ منتظر ہیں۔ اتنے میں ارشاد رسول ہوا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے، آشوب چشم ہے، اے اللہ کے رسول شدت کی تکلیف ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے، تو وہ آرام میں ہے، فرمایا اسے بلا لاؤ، آج ہی کے دن کے لیے تو خدا نے اسے چلا ہوا ہے، بلاؤ۔ مولا تشریف لائے اس حالت میں کہ آنکھیں آئی ہوئی ہے، درد کر رہی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا علی اگر درد اور مرض موجود ہے تو طبیب کائنات بھی تو سامنے جلوہ افروز ہے، اے علی میرے قریب بیٹھ جا، آج تجھے حکیم طبیب اور ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا جائے گا، مجھ رسول کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ جس کو لعاب دہن لگا دے اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ ذرا خیال کریں اس خیمہ نور میں خدا کا نور جلوہ افروز ہے، حیدر کرار، مولا مشکل کشا، حاجت روا، آج خود حاجت مند اور بارگاہ رسول میں سوالی بن کے بیٹھے ہیں، اور اس عالم میں مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو سامنے بٹھایا گیا ہے، اور میرے رسول نے کیا کیا؟ اپنے منہ کو کھولا۔ جس کو یقین نہ آئے وہ روایتیں پڑھ لے، بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ بات نقل ہے، حضور نے منہ کھولا اور پھر اپنی مبارک انگلی شہادت کی نکالی، اپنی زبان پر رگڑا، اپنے لعاب دہن سے اس کو تر کیا اور فرمایا علی قریب آ جا، قریب آئے، اور جب قریب آئے تو اپنا لعاب دہن حیدر کرار کی مبارک آنکھوں میں لگایا، وہ ایسی صاف ہو گئی جیسے کبھی اس میں درد ہی نہیں ہوا تھا۔ دوستو اس مقام پر ایک بات میں اور بھی بتاؤں گا اور ضرور عرض کروں گا، یہ ہمارے ایمان و عمل کی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہماری عقیدت و محبت کی بات ہے۔ ہم علی کو اپنا مولا مانتے، جس کو رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مالک ہوں میرا علی اس کا مالک ہے، میں جس کا ولی علی اس کا ولی، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا والی علی اس کا والی، میں جس کا پیر علی اس کا پیر، میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب۔ یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ میرے علی سے محبت کرے، جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول کا غلام ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ علی کا غلام بن جائے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے مولا کا نام علی ہے، ہمارے مولا کا نام علی ہے۔ علی علی صرف ہمارا مولا نہیں ہے، علی ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا مولا ہے، علی ہر مومن کا مولا، اور جس کا مولا علی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ جو علی کو اپنا مالک نہیں مانتے، جو علی کو اپنا والی نہیں مانتے، جو علی کو اپنا ولی نہیں مانتے، جنہوں نے اپنی زمام کو علی کے ہاتھ میں نہیں دیا، وہ اپنے کشتی کی خیر منائے، وہ کشتی کہیں بھی جا سکتی ہے، منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ علی ولی ہے مومنوں کا۔ مگر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا مالک علی ہے، ہمارا مولا علی ہے۔ ارشاد رسول کی روشنی میں من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یہ ارشاد رسول کی روشنی میں ہم سب کا مولا علی، مگر علی کا مولا نبی ہے، اس بات کو مت بھولنا۔
علی کے مولا کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو. انشاءاللہ آگے کی بات کل عرض کریں گے. صرف اتنا ہی سن لیجیے. حضور نے جھنڈا عطا فرمایا, مولا علی گئے اور خدا نے فتح عطا فرما دی. خیبر فتح ہوا. واقعہ بہت مشہور روایت ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. اس کا جو نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ حیدر کرار کی قوت کا ظہور ہوا اور علی مرتضیٰ نے اس دروازے کو جو اتنا وزنی ہے, جس کو 40 آدمی یا 80 آدمی یا اس سے زیادہ لوگ صرف اٹھا سکتے تھے, اس کو علی نے اپنی شہادت کی انگلی سے کھینچا اور کھینچ کے دور پھینک دیا. یہ قوت حیدری ہے. جب اس قوت کا اظہار ہوا تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے پکار اٹھے, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. مردوں میں مرد علی ہے اور تلواروں میں تلوار ذوالفقار ہے. قوت میں قوت پروردگار علی ہے. علی وہ ہے جس علی کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کا بادشاہ ہے اور وہ خدا کا شیر ہے. شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, پروردگار کی طاقت کا نام مولا علی مرتضیٰ ہے. لا فتح الا علی, مرد نہیں مگر صرف علی. قوت والا, ہمت والا, حیبت والا, طاقت والا, قدرت والا, غلبے والا علی علی ہے. مگر آپ ذرا خیال کریں, اس سے پہلے بھی جتنے دن لڑائیاں ہوئی خیبر میں, ایک سوال میں ضرور کہوں گا یہ, تاکہ عقیدہ ادھر ادھر نہ ہو. کیا ہے, اس سے پہلے بھی جنگ تو ہوئی تھی نا, اور کتنے دن جنگ ہوئی مگر فتح نہیں ہوئی. پھر حضور نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ پر خدا فتح عطا فرمائے گا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا, کیا اس سے پہلے کی جنگوں میں مولا علی ساتھ میں نہیں تھے؟ تھے نا, وہی تو تھے وہ. اور جب وہی تھے تو فتح کیوں نہیں ہوئی؟ فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں مشیت کے 2 راز کا اظہار ہوتا. ایک تو یہ کہ اس صاحب طاقت و قوت کو چھپا لیا جائے اور لوگ جان لیں کہ جو اتنے دنوں کی مشقت کے بعد اور تکلیف کے بعد جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ میرے شیر کے صرف نکل جانے سے حاصل ہو جایا کرتی ہے. یہ واقعہ عین حقیقت ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر آشوب چشم کو مسلط کیا گیا, آنکھ کی بیماری کو, تاکہ وہ سو جائیں اور پھر ان کے نام کا اعلان ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو نہیں تھا اسے بھی بلایا گیا اور بلانے کے بعد پھر نوازا گیا. اور نوازنے میں کیا ہوا؟ رسول نے کوئی تیز دھاردار تلوار دی تھی, کوئی بڑا توپ دے دیا تھا, یا رسول نے کوئی بہت بڑا بارود کا گولہ دیا تھا؟ مولا کائنات کو نہیں, کیا دیا؟ لعاب دہن دے دیا. لعاب دہن لے دیا, لعاب دہن. اور جب لعاب دہن دے دیا تو مولا کائنات سے پوچھئے, ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم نے عالم کال میں پوچھا, اے مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا, اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی تو آپ تھے, فتح کیوں نہیں ہوئی؟ کہا جانتے لے تم, اس سے پہلے ہم اکیلے تھے اور اب ہم جب جا رہے ہیں تو لعاب رسول کی برکتیں لیے جا رہے ہیں, لعاب رسول کی برکتیں لیے جا رہے ہیں. یہ جو طاقت آپ دیکھتے ہیں یہ میرے رسول کے لعاب دہن کی برکت سے حاصل ہوا ہے.
وہ علی ہیں، علی جس کو خدا نے ان تمام فضائل و کمالات کا جامع بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حشر تک، حشر میں، حشر کے بعد بھی حیدری غلاموں میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھیرن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھیرن میں ہوئے شہید، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھیرن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھیرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ارزق سے پہلوان کو فنار کر دیا، ارزق
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بئر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشغالنا ذرا چہرے سے پردے کو ہٹا دو یا رسول اللہ ہمیں دیدار تم اپنا دکھا دو یا رسول اللہ کرو روئے منور سے ہماری آنکھیں نورانی ہمیں ظلمت کی فرقت سے بچا لو یا رسول اللہ اگرچہ نیک ہیں یا بد تمہارے ہو چکے ہیں ہم کہ ہم سب کو مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اسے چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ پھنسا کر اپنے دام عشق میں اس امتا جس کو اسے قید دو عالم سے چھڑا دو یا رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین اقرأوا الفاتحہ الی حضرت روح النبی وآلہ وسلم الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله